بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سبق بنی اسرائیل کے واقعے سے شروع ہے، جو آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر آیت نمبر 143 تک تقریباً پارہ ختم تک انہی لوگوں کے متعلق ہے، جن میں سے موجودہ 7 آیتوں میں اجمالی خطاب کے بعد پہلی 3 آیتوں میں دعوت و ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ پچھلی چند آیتوں میں قرآن کو ذریعہ ہدایت بتانے کے بعد 3 جماعتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر تھا، جن میں پہلا طبقہ مومنین کا ذکر ہوا کہ قرآن سے اصل نفع اٹھانے والے وہی لوگ ہیں۔ دوسرا اور تیسرا طبقہ کھلے کافرین اور منافقین کا تھا۔ پھر ان کی کچھ حالات اور غلط کاریوں کو ذکر کرنے کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید فرمائی گئی تھی۔ پھر کفار کی ان 2 جماعتوں میں، جن کا ذکر اوپر آیا ہے، 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے اور کسی طرح کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ عام طور پر ان پڑھ یعنی جاہل تھے، جیسے عام اہل مکہ، اس لیے قرآن کریم میں ان لوگوں کو امیین بھی کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں توراۃ، انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جن کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جنہیں نصارہ کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ان دونوں جماعتوں کو اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب توراۃ یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز مانے جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس میں ان لوگوں کی کثرت زیادہ تھی۔ چونکہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کی بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی ابتدا یا بنی اسرائیل سے ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی عبداللہ ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کرنے کے بجائے اسرائیل کے خطاب میں یہ بھی حکمت ہے کہ ان کو خود اپنے لقب اور نام سے معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس مختصر سی تفصیل کے بعد پہلے 7 آیات کا ترجمہ ذکر ہے، پھر انشاءاللہ تشریح بعد میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ لفظی ترجمہ، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتیہ میری نعمت کو، التی جو، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم سب کو، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں وعدہ پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وایای اور مجھے سے، فارہبون تم سب ڈرو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار یعنی میرے عہد کو، تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور مجھے سے تم سب ڈرو۔ دوسری آیت، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہے، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز کے ساتھ جو، انزلتو میں نے اتارا، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے ساتھ یعنی تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ،
اولا کافرین پہلے کافر، بھی اس کے ساتھ، ولا تشترو اور بدلہ نہ لو، بآیاتی میری آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور مجھے سے، فاتقونی تم سب ڈرو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور ایمان لے آؤ تم اس کتاب کے ساتھ جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو جاؤ سب میں اول منکر یعنی انکار کرنے والے اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر تھوڑی سی قیمت، اور مجھ سے ہی بچتے رہو۔ آگے ارشاد ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ اور جبکہ تم سب، تعلمون جانتے ہو۔ اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ سچائی کو جان بوجھ کر کے، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ پھر اعمال صالحہ کی تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو تم سب، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو تم سب، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور قائم رکھو نماز کو، اور یاد کرو زکوٰۃ کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور مجھ کو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ یاد کرو، اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر آگے ارشاد مبارک ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ کیا تم سب حکم دیتے ہو، الناس لوگ، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، خود کو، وانتم حالانکہ تم سب، تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، کیا حکم کرتے ہو تم سب لوگوں کو نیک کام کرنے کا، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو یعنی خود کو، حالانکہ تم سب پڑھتے ہو کتاب کو، پھر کیوں عقل نہیں رکھتے۔ پھر آگے ارشاد مبارک ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا اور تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز، وَإِنَّهَا اور وہ، لَکَبِیرَةٌ بڑی دشوار، إِلَّا مگر، عَلیٰ پر، خاشعین عاجزی کرنے والے۔ اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور البتہ وہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ سب، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے، وانہم اور بے شک یہ کہ وہ سب، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چونکہ نزول کے اعتبار سے قرآن کا مخاطب بنی اسرائیل ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ خود کو قرآن کا مخاطب سمجھے، اور جس چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے اس کی تعمیل کرے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے ان سے ڈرے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے اس سے خوش ہو جائے۔
آیت مذکورہ سے بھی معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عہد شکنی کرنے والے کو جو سزا آخرت میں ملے گی، ان میں پہلی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا، اس طرح کہ ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے، ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا، اور اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بنے گا، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے، اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا، ایسا ہی اس شخص کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ آیت لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے اور ان کے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائے، یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ البتہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ اگلی آیت لا تلبسوا الحق بالباطل کا بھی یہی مطلب ہے کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈمڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب شبہ میں پڑ جائے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان اور عقائد سے متعلق باتیں تھیں، موجودہ 4 آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہے وہ نماز ہے۔ اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اگر تم کو حب مال اور جاہ کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ صبر سے حب مال گھٹ جاتا ہے اور مال اسی وجہ سے مطلوب اور محبوب ہے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہے، اس لیے کہ نماز میں بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہوتا ہے، مثلا کھانا پینا، بات کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کی تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہوتی ہے۔ پھر یہاں نماز کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز دشوار چیز ہے۔ بے شک نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ گویا کہ آیت کریمہ میں نماز کو آسان کرنے کی ترکیب بتلائی جا رہی ہے، جو خشوع ہے۔ خشوع نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ خشوع کے معنی سکون قلب کے ہیں۔ انسان کو سکون قلب اس وقت پوری طرح حاصل ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اقیموا الصلاۃ میں صلاۃ کے لفظی معنی نماز کے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی، لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف 1 یا 2 جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اقامت کی لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب اور شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کی جتنی فضائل، آثار، برکات قرآن حدیث میں ثابت ہیں، وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ شرط ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے۔ اس کے باوجود بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر کے آیت کریمہ میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز تو پڑھی ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا، جیسا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ کے بعد آتوا الزکوٰۃ کا ذکر ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معنی پاک کرنا اور بڑھنا،
اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصہ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس آیت میں رکوع کی خاصیت کی گئی ہے۔ یہاں نماز کے ایک حصے کو بول کر کے پوری نماز مراد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر کے پوری نماز فجر مراد ہے۔ اسی طرح بعض روایات حدیث میں سجدہ کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے۔ یہاں راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ کے نمازی مراد ہیں کہ جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا، جن میں امت محمدیہ کے نمازیوں کو ایمان قبول کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تاکید ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی معتبر احادیث جماعت کی تاکید کے لیے ذکر ہیں۔ آیت نمبر 44 میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُم کے ذریعہ بے عمل واعظ کے لیے وعید اور مذمت کا ذکر ہے۔ اگرچہ آیت میں خطاب علماء یہود سے ہے کہ ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، لیکن خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث شریف میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل اسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل اسلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنی خبر نہیں لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دے کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو باخدا نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے آپ سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن مذکورہ روایت کا یہ حاصل نہیں ہے کہ بے عمل یا فاسق دوسروں کو وعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی کو بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو خود گنہگار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واعظ یعنی نصیحت کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو یعنی بیان کرنے والے کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں خشوع کی تاکید قرآن اور سنت میں بار بار آئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اور نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی رہ جاتا ہے۔